کو رضا مطلبی دیتے ہیں، غمزدوں کو رضا مطلبی دیتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذریاتہ واولیاء امتہ علماء ملتہ واتباعہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات محترم معزز حاضرین مسامعین اکرام، قرآن کریم فرقان عظیم کی جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے حضور رزق استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات طیبات میں شہادت کا ذکر فرمایا اور شہیدوں کی شان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں،
ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک آیت پاک میں رب نے فرمایا انہیں مردہ مت کہو، ایک آیت میں رب فرماتا ہے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ کہے کا تعلق زبان سے ہے اور سوچنے کا تعلق دماغ سے، نہ کہیں گے نہ سوچیں گے۔ جاگ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، سو رہے ہیں تو سوچ سکتے ہیں، خواب آ سکتی ہیں، لیکن رب کائنات نے فرمایا ساری خوابیں آئیں، یہ نہ آئے کہ شہید مردہ ہے۔ شہید کی زندگی اتنی پاک ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی طہارت والی ہے، اتنی بلند پایا ہے۔ رب فرماتا ہے شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں، شہید کو مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ گردن کٹ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، جگر چھلنی ہو جائے، دل پاش پاش ہو جائے، گوشت کا قیمہ تک ہو جائے اور خون کا آخری قطرہ تک بہہ جائے، فرمایا قادر مطلق میں ہوں، محیی ممیت میں ہوں، زندہ اور مردہ کرنے والا میں ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے، اور اس شان سے شہید زندہ ہے۔ یہ سارا لاشا پڑا ہو میدان جہاد میں، گردن علیحدہ ہو، جسم کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہوں، دیکھنے والی آنکھ دیکھے گی پتہ نہیں کتنا درد ہوا ہے۔ ہم سچے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شہید کو کتنا درد ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الہ کلمت الحق کے لیے باطل کی چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے داد شجاع دیتا ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جس نے شہادت کو قبول کیا، اس کی شان یہ ہے اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا کہ چیونٹی کے کاٹنے کا درد۔ شہید کو درد نہیں ہوتا، شہید کو درد نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابند رہتے ہیں۔ شہادت میں زندگی ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب رب فرماتا ہے شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں، شہید کو مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھے، اسلام کا اس کے مکمل جذبہ ہو اور داد شجاعت دیتا ہوا اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے۔ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں سمجھ جانے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں، بیوقوفوں آپ کہتا ہے شہید زندہ ہے، نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے۔ تو شہید تو حضور کا غلام ہوتا ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے غلام زندہ ہے، اس کے آقا کی زندگی کا مقام کتنا بلند ہے۔ لیکن شہادت اور نبوت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہیں، لیکن ان میں سے ایک سمجھانا چاہتا ہوں۔
شہید فوت ہو جائے اس کی بیوہ عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے شہید زندہ نکاح ختم، لیکن نبی کی شان کا زندہ ہے ازواج مطہرات دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ شہادت شہادت ہے، نبوت نبوت ہے۔ آ رہی سمجھ؟ شہادت سے بڑھ کر اگر کوئی زندگی ہے برزخی تو نبوت کی زندگی ہے۔ تم نے نبی کی شان کو تو سمجھا نہیں، شہید کیسے سمجھ آئے؟ اور شہید کی شان کو سمجھنا ہو، نبوت کی شان کو سمجھنا ہو، صداقت کی شان کو سمجھنا ہو، ولایت کی شان کو سمجھنا ہو تو حضور علیہ السلام کے غلام اہل سنت و جماعت ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہیں، جو شہادت کی عظمت بھی مانتے ہیں، ولایت کی عظمت بھی مانتے ہیں، صداقت کی عظمت بھی مانتے ہیں اور نبوت کی شان بھی مانتے ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید جہاں شہادت ہے وہاں موت نہیں، حیات ہے۔ جب شہید کہہ دیا تو زندہ کہہ دیا۔ شہادت میں موت نہیں بلکہ حیات ہے، اور شہادت میں درد نہیں بلکہ لذت ہے۔ یا شہید مت کہو یا درد مت مانو، یا شہید مت کہو یا مردہ مت مانو، شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید اسے درد تک نہیں ہوتی، اسے درد تک۔ اگر کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بزرگ آئے، ان کے پاس کچھ طلباء، انہوں نے سوال کیا کہ شہید کو درد نہیں ہوتا ذرا سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو۔ انہوں نے سورہ یوسف پڑھی، حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، فرمایا پھر پڑھو۔ پھر پڑھی، انہوں نے فرمایا حضور عرض کی حضور سمجھ نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ فرمایا پھر سورہ یوسف پڑھو۔ سورہ یوسف پڑھی، سمجھ نہیں آئی، فرمایا پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کیونکہ بزرگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی شہزادیوں کو بلایا اور ساری اعتراض کر رہی تھی، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہو، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے میرے یوسف کا مقام کیا ہے؟ تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں، تم نے میرے یوسف کو، ہم سارے بے ادبوں گستاخوں کو کہتے ہیں تم نے حضور کو دیکھا نہیں، تم نے حضور کو جب دیکھو گے گونگے ہو جاؤ گے، دیکھو گے اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سنی جو حضور کا حسن بیان کرتے تھے بہت کم ہے، حضور کا حسن تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر دکھاؤ، کس حسن پر تو عاشق ہوئی ہے وہ دکھا تو صحیح۔ حضرت زلیخا رضی اللہ، پتہ نہیں کتنی منتیں کی ہوں، کتنی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار درخواست کی ہوگی حضور ایک جھلک دکھانے کے لیے تشریف لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ تشریف لائے، ساری شہزادیوں کے لیے تکیے اور گدے بچھا دیے گئے، بستر لگا دیے گئے، بہترین انتظامات کر دیے گئے، دسترخوان لگا دیے گئے اور سب شہزادیاں براجمان ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو مسند صدارت پر بٹھایا گیا۔ حسن کا مظاہرہ، جمال یوسفی کا مظاہرہ کرنا تھا تو مصر کی شہزادیوں کو بلایا، اور جمال مصطفی کا مظاہرہ کرنا تھا تو ساری خدائی کو اکٹھا کیا۔ کیوں جی؟ فرمایا میدان معاشر میں ہم دکھائیں گے محبوب کا حسن کیا ہے۔ اور سارے نبیوں کو معراج کی رات بلایا، دیکھو میرے محبوب کا حسن کیسا ہے۔ فرشتوں تم بھی آ جاؤ، قرآن بہشتی تم بھی آ جاؤ، غلمان جنت تم بھی آ جاؤ، فرشی و عرشو سارے میرے محبوب کی راہوں میں کھڑے ہو جاؤ، اس حسن کا نظارہ کرو جس کے صدقے تمہیں حسن کی خیرات عطا کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے،
تو حضرت زلیخا نے چھریاں رکھ دی، پھر رکھ دی، کہا جب میں نقاب اتاروں یوسف علیہ السلام کا، تمہارا کام یہ ہے آنکھوں سے دیدار یوسف کرو اور ہاتھوں سے پھل کو کاٹنا شروع کر دو۔ جمال یوسفی کا دیدار اور مظاہرہ ہوا تو سب شہزادیوں نے پھل کاٹنے شروع کر دیے۔ جب پھل کاٹنے شروع کیے، پھال کٹ کر زمین پہ گر گئے، نگاہیں ٹیڑھی نہیں ہوئی، سب ٹکٹکی لگا کے جمال یوسف کو دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر پھل کٹ کر زمین پر گر گئے، انگلی آئی کٹ گئی، ہڈی آئی ٹوٹ گئی، وہ بھی کٹ رہی ہے، پھر دوسری انگلی آئی وہ بھی کٹ گئی، تیسری آئی وہ بھی، چوتھی قطعن ایدیہن۔ یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر ان مصر کی شہزادیوں نے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ دیا۔ ہاتھوں کو جب کاٹ دیا تو انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اے زلیخا تو کہتی تھی یہ کوئی بشر ہے، یہ تو کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے، یہ تو کوئی برگزیدہ۔ اس سے معنی یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر فرشتوں کا حسن معلوم ہوتا ہے، یاد آتا ہے، اور حسن مصطفیٰ دیکھ کر خدا کا حسن یاد آتا ہے۔ دیدار یوسفی کریں تو فرشتوں کا حسن یاد آتا ہے، اور حسن مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے تو بنانے والے کا حسن یاد آئے گا۔ وہ رب کتنا حسین ہے جس نے اتنا سونا محبوب بنایا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ جب حضور مسجد نبی میں آتے ہیں تو صحابہ کرام کی زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ کیوں جی؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یا رسول اللہ آپ کا حسن دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ خدا حضور خدا نہیں ہے، حضور کا حسن دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، یوسف علیہ السلام کا حسن بڑی شان والا ہے، لیکن حضور کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن پر غالب ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن پر غالب ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تم نے سورہ یوسف 3 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن غور کرو یہ جو قطعن ایدیہن ہے، مصر کی شہزادیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، انہیں درد کا احساس تک نہیں ہوا، درد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب جمال یوسفی پر نگاہیں ٹھہر جائیں تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ جب شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، ادھر دیدار الہی ہو رہا ہوتا ہے، ادھر دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ جب خدا و مصطفیٰ کا دیدار ہو تو درد کیسے؟ کیوں جی؟ اس میں کوئی درد نہیں۔ جس کو حضور کا دیدار ہو جائے، گردن نہیں سارا جسم بھی کٹ جائے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے سامنے جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، گردن کٹ جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور عام شہید کی بات یہ ہے تو نواسہ رسول امام حسین کی نظروں کے سامنے کس شان کا جلوہ حسن مصطفیٰ ہوگا۔ باقی شہید کوشش کرے تو جلوہ آتا ہے، امام حسین تو ہر آن اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند ربہم یرزقون،
وہ اپنے رب کے حضور کھاتے پیتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو تیرے دسترخوان پہ کھائے مردہ ہے زندہ؟ کیوں جی؟ جو تیرے فانی دسترخوان پہ کھائے مردہ ہے زندہ؟ جو تیرے ساتھ بیٹھ کر کھائے مردہ ہے زندہ؟ جو تیرے گھر میں آ کر کھائے مردہ ہے زندہ؟ مجھے بتاؤ جو خدا کے دسترخوان پہ کھائے، جسے خدا کھلائے پلائے، کیوں جی؟ جسے خدا نعمتیں عطا فرمائے، وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2 قرآن پاک کی آیتیں ہیں، مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اعلان ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، نہ سمجھو۔ ایک آیت یہ مانتے ہیں، دوسری نہیں مانتے، کیوں جی؟ مردہ کہتے نہیں لیکن مردہ سمجھتے ضرور ہیں۔ اگر مردہ نہ سمجھتے ہوتے تو کبھی واویلا نہ کرتے، کبھی شور مت مچاتے، کبھی آہو پکار مت کرتے، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندہ ہیں، جب جنت میں پہنچ چکے ہیں تو ان پر صبر کیا جائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھائے، دین کی خدمت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، کیوں جی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں کا ذکر کس طرح ہوا ہے؟ بدر میں ایک شہید ہوئے حضرت حارثہ، ان کی ماں حضور کی بارگاہ میں آئیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد کہاں پہنچا ہے؟ تو یہ تو حضور کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے، صحابیہ کا عقیدہ ہے کسی پتہ ہو نہ ہو میری سرکار کو پتہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کانا فی الجنت، اگر وہ جنت میں پہنچا ہے فصبرت علیہ، میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ ان کانا غیر ذالک، اگر ایسا نہیں ہوا فاجتہدت علیہ بالبکا، میں پوری کوشش کے ساتھ روتی پیٹتی اور ماتم کرتی ہوں۔ ماتم ان پر کیا جاتا ہے جو جنت میں نہ پہنچے، کیوں جی؟ رویا ان پر جاتا ہے جو جنت میں نہ پہنچے، واویلا ان پر کیا جاتا ہے جو جنت میں نہ پہنچے۔ سنیوں کا ایمان ہے امام حسین صرف جنت میں پہنچے ہی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین صرف جنت میں پہنچے نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سارے بولو، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی تو بڑی شان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، خاتون جنت سے پیار کرتے ہیں، امام حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں، اباہما و امہما، اور ان کے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، کانا معی فی درجتی فی الجنہ۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا امام حسن اور حسین سے پیار کرنے والا اور ان کے ماں باپ سے پیار کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا میرے درجے میں کل جنت میں جائے گا، اور وہ جائے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے، وہ جائے گا جو فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے، وہ جائے گا جو عثمان غنی سے محبت کرتا ہے، وہ جائے گا جو مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خلفائے راشدین کو چھوڑتے چلے جائیں اور ان کی شان میں بے ادبی کرتے چلے جائیں۔ سکھر میں بے ادبی ہوئی ہے اور دیگر مقامات پر، تو کہ محرم اس لیے آتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرو، کیوں جی؟ ہر سال تمہیں گرم مسالہ لگ جاتا ہے، فکر نہ کرو، حکومتوں سے تو بچ جاؤ گے، خدا و مصطفیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ فاروق اعظم کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 34 لاکھ مربع میل اسلام کو فتح کر کے پیش کر دیا۔ اور پھر سمجھنے کی بات یہ ہے،
اگر فاروق اعظم کا نام تمہارے لیے الرجک پوائنٹ ہے تو مجھے بتاؤ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور امام حسین نے اپنے شہزادوں کے نام عمر کیوں رکھے؟ کیوں جی؟ جو 72 نفوسات قدسیہ بدر میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے 5 شہزادے ایسے ہیں جن کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام ابو بکر ابن علی، عمر ابن حسن، عثمان ابن حسین۔ میں جب کربلا میں گیا، نجف میں گیا، کوفے میں گیا، وہاں پر 72 شہزادوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون میں موجود ہے 72 شہزادوں کے، لکھنے والا رائٹر ذاکر ہے، شیعہ مذہب سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب 72 نفوسات قدسیہ کا نام لکھا ہے تو ابو بکر ابن علی، عمر ابن حسن، عثمان ابن حسین اور یہ 5 شہزادوں کے نام بھی دیے۔ تو ساری امن کمیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں امن تبھی آئے گا جب ان کا بھی ذکر شروع کر دو۔ ایک محفل ان کے نام کی بھی کرو۔ ابو بکر ابن علی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ عثمان ابن حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائے اگر ان کا ذکر شروع کر دیا جائے۔ کوفہ میں اور کربلا معلیٰ میں، نجف اشرم میں جو کربلا والوں کے اہل بیت کے شہزادے جو شہید ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں، معلوم ہوا وہاں پر آنا جانا تمہارا زیادہ ہے اور تم وہاں پہنچ جاتے ہو، لیکن اعلان کرنا چاہتا ہوں حکومت تمہاری ہے، عقیدہ ہمارا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ابو بکر ابن علی کا نام لکھا ہوا ہے، عمر ابن حسن کا نام، عثمان ابن حسین کا، تو یہ محبت سے رکھیں دشمنی سے؟ سارے بولو محبت سے رکھے۔ کیوں جی؟ یہ نام ویسے نہیں رکھے جاتے، اگر نام ویسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں تو بھی اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھ، ابن زیاد رکھ، عمر ابن سعد رکھ، یزید رکھ، اور پھر اسے ایم کالج میں پڑھنے بھیج، 2 ٹکڑے ہو کر واپس نہ آئے جو مرضی کرے۔ کیوں جی؟ نام ویسے نہیں رکھے جاتے، نام محبت سے رکھے جاتے ہیں، نام پوری عقیدت سے رکھے جاتے ہیں، نام پورے محبت اور پوری عشق سے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے جو نام رکھا ہے دشمنی سے نہیں رکھا، محبت سے رکھا ہے۔ اور ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری محفل میں کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ کیوں جی؟ کوئی ایسا بندہ آیا ہو جس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو غلطی سے بھی آ گیا جب جائے تو صحابہ کرام کا غلام بن کر جائے، اہل بیت کا غلام بن کر جائے۔ کیوں جی؟ امام جعفر صادق 12 امام ہیں، لیکن ان میں صادق کا لفظ کیوں آتا ہے؟ سارے سچے ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت علی سچے ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام حسن سچے ہیں کہ نہیں؟ امام حسین سچے، حضرت امام زین العابدین سچے، امام باقر سچے، امام موسیٰ کاظم سچے، امام تقی سچے، امام نقی سچے، امام علی رضا سچے، امام حسن عسکری سچے، لیکن کسی کے نام کے ساتھ صادق کا لفظ نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو امام جعفر صادق کے نام سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں۔ کیوں جی؟ جب پڑپوتا علی کا ہو، پڑپوتی ابو بکر صدیق کی ہو، جو ہیرا وہاں سے اللہ دیتا ہے اس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ علوی اور صدیقی خاندان جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں سے جو اللہ ہیرا عطا فرماتا ہے اس وجود کا نام امام جعفر صادق ہے۔ کیوں جی؟ عقیدہ ہمارا سچا ہے کہ تمہارا سچا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں دشمن نہیں، ایک دوسرے کے، کیوں جی؟ بلکہ ایک دوسرے کے وفادار ہیں، آپس میں ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے جانشار ہیں،
بلکہ اور سنو تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا دل قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور ابو بکر صدیق کا خاندان کہاں اکٹھا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے حضرت علی کے خاندان کے ساتھ، اور وہاں سے جو ہیرا اللہ دے رہا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق۔ جاؤ جا کر اپنی کتابیں کھنگالو، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، پھر اگلے جمعے مجھے آ کر بتاؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں جو بھی بے ادبی کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اہل بیت کے ہاتھوں بھی پکڑا جائے گا، صحابہ کرام کے ہاتھوں بھی پکڑا جائے گا، خدا و مصطفیٰ کی نظر میں بھی گر جائے گا اور جہنم واصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان والی شخصیت ہیں، فاروق جن کا نام ہی فاروق ہے، حق و باطل کو جدا جدا کرنے والا، حق و باطل کو حضور نے فاروق اعظم کا نام فاروق رکھا ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر نہیں، اللہ نے ہمیں فاروق اعظم عطا فرمائے، شہید اعظم عطا فرمائے، امام اعظم عطا فرمائے اور غوث اعظم عطا فرمائے، اور یہ چاروں دیے ہیں تو رسول اعظم کے صدقے عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب کے نام پر نام رکھے گئے خلفائے ثلاثہ، یہ ویسے رکھ دیے، پوری محبت سے رکھے۔ اور ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تم حضرت حر کی بڑی شانیں بیان کرتے ہو، بڑا کارنامہ بیان کرتے ہو، جناب حر کا ہم بھی سمجھتے ہیں اس وقت یزیدی لباس کو اور یزیدی ملازمت کو حر نے تار تار کیا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حر نے یزید کو چھوڑا، ابن زیاد کو چھوڑا، شمر کو چھوڑا۔ شمر بڑھ رہا تھا عباس ابن علی کی طرف، سگے بانجے ہیں عباس ابن علی شمر کے، ان کی ہمشیرہ ام بنین حضرت علی کی زوجہ ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں، جن کے بطن اقدس سے حضرت عباس ابن علی پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، حضرت علی کی جو اور بیویوں سے اولاد ہے وہ سید نہیں ہے، علوی ہے، صرف وہی سید ہیں جو حضرت خاتون جنت کے بطن اقدس ہے۔ حضرت علی نے اور بھی شادیاں فرمائی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا جب تک میری بیٹی خاتون جنت زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ اور جب تک خاتون جنت زندہ رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب ان کا وصال ہو گیا پھر آپ نے شادیاں فرمائی ہیں اور شہزادے پیدا ہوئے ہیں۔ ام بنین سے جب شادی ہوئی تو عباس ابن علی عطا ہوئے، عباس ابن علی، اور وہ سید نہیں علوی ہیں۔ کیوں جی؟ یہ فرق کون بتائے گا؟ حضرت امام حسن حسین سادات ہیں، حضرت عباس ابن علی سید نہیں۔ اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، جب عباس ابن علی سید نہیں، کیوں جی؟ تو 14ویں صدی کا مراسی سید کیسے ہو سکتا؟ آ رہی سمجھ کے جا رہی ہے؟ کہتے ہیں سنی شیعہ میں فرق کوئی نہیں۔ لو میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے مرشد گرامی عاشق رسول حضرت علامہ علیہ بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی بیان کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو دلاسا ہو جائے۔ شیعہ سنی بھائی بھائی کہنے والوں ذرا تھوڑی سی توجہ کرو۔ حضرت علامہ علیہ بخش صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے شیعہ سنی میں فرق ہے کیوں جی، تو آپ فرماتے ہیں اتنا ہی فرق ہے جتنا گام شاہ میں اور داتا صاحب میں فرق ہے۔ تسلی ہو رہی ہے؟ تسلی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے
شہدائے کربلا شہدائے کربلا خلفائے راشدین شان اہل بیت شان صحابہ کرام تاجدار ختم نبوت جو موقع کے مطابق گفتگو ہو رہی ہو اس کے مطابق ضرور نعرہ لگایا کر کیوں جی نعرہ لگانے والا تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے مطابق بھی نعرہ لگائے ٹھیک ہے شیعہ سنی میں فرق ہے کہ نہیں اتنا ہی فرق ہے جتنا گام شاہ میں اور داتا صاحب تھوڑا ہی فاصلہ ہے کیوں جی فاصلہ تھوڑا ہے لیکن بتا دیا گھوڑے کی دلتی لگ جائے تو یہ سید بنتا ہے حسنی حسینی سادات مل جائیں تو گنج بخش علی حجویری بنتا ہے فرق ہے کیوں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبی کرو بھائی بھائی فاروق اعظم کی شان میں بے ادبی کرو بھائی بھائی حضرت عثمان کی شان میں بے ادبی کرو بھائی بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بے ادبی کرو بھائی بھائی پہلے اس مسئلے پر تو اتفاق کرو فاروق اعظم کو حضرت ابو بکر صدیق کی شانوں کو مانو پھر امام حسن و حسین کی غلامی کرو مجھے جو بھی شان بتاؤ گے امام حسن کی امام حسین کی حضور کی حدیث پاک کے مطابق ہم کھلے دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں حضرت امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت خاتون جنت جنتی خواتین کی شہنشاہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ من کنت مولا فعلی المولا کے مقام پر فائز ہیں لیکن یہ بھی تو مانو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے بغیر فاصلے کے جو خلیفہ ہیں حضور کے وہ ابو بکر صدیق ہیں سارے بول ابو بکر صدیق ہیں دیکھو کوئی چپ ہے کوئی گونگا تو نہیں بیٹھا ہوگا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بغیر فاصلے سے متصل ہے مصطفیٰ سے کیوں جی آج کل کے پیروں کی طرح نہیں ناراض ہو گئے حضرت علی نے بھی خلافت کا اعلان کر دیا ایسا نہیں ہوا دو خلافتیں نہیں تھیں ایک ہی خلیفہ تھا اور وہ کون تھے ابو بکر ارے بولو ابو بکر ایک خلیفہ مدینہ منورہ میں پھر حضرت فاروق اعظم آئے ایک خلیفہ پھر عثمان غنی آئے ایک ہی خلیفہ اور پھر مولا علی آئے ایک ہی خلیفہ کیوں نہیں اگر کوئی اپنے اعلان کرے علیحدہ تو خطائے اجتہادی ہے امیر معاویہ کی خطائے ہم مانتے ہیں اس وقت مولا علی اکبر ہے کیوں جی ہمیں سب کا پتہ ہے لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو بے ادبی کرے وہ بھی جہنمی ہے آ رہی سمجھ یہ عدے اہل سنت و جماعت کی اور یہ ہم نے نہیں بنائی ہمارے اسلاف نے 1400 سال پہلے ہی فیصلے فرما دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں یہ بھی مانو اور حضور علیہ السلام نے اپنا مصلح دیا ابو بکر صدیق اب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف مختصر ترین طریقے سے حضرت حر کے خطبے پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں ہم بھی شان مانتے ہیں حر کو تلوار دی ہے ابن زیاد نے عمر ابن خطاب کو تلوار دی ہے ابو جہل نے کیوں جی جا کر آمنہ کے لال کو شہید کر دو اور حر کے ساتھ سپاہی ہیں 1000 حضرت عمر تنہا ہی آ رہے ہیں جو 1000 سپاہی لے کر آیا اس کی تو گناہ معاف کر رہے ہو جو تنہا آ رہے اسے معاف نہیں کر رہے کیوں جی جناب حر سامنے آ گئے امام حسین کے حضور آگے موت ہی موت ہے آگے تلواریں تلواریں آگے خون ہی خون ہے آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کے فرمائیں تو حسین ابن علی فرماتے ہیں حر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے قرآن پڑھ کے کیا ہے نہ قرآن کی آیتیں بدل سکتی ہیں نہ ہمارے فیصلے بدل سکتے ہیں حضور علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن ہے چلتا پھرتا جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی حضور چلتا پھرتا قرآن ہے اور امام حسین چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر کا نام ہے آپ نے مدینہ منورہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک
اور مکہ معظمہ سے لے کر کوفے تک، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک جتنا فاصلہ طے کیا ہے سب قرآن پڑھتے ہوئے طے فرمایا ہے اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے طے فرمایا ہے۔ ان کا ایک ایک قدم قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر سے کہا بیٹا اذان دو۔ حضرت علی اکبر اذان دے رہے ہیں، 18 سال کا نوجوان جس کی صورت حضور سے ملتی ہے، جس کی سیرت حضرت علی سے ملتی ہے، رفتار اور گفتار امام حسن و حسین سے، مقدس شہزادہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اذان دو۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی، کربلا کا ذرہ ذرہ گونج اٹھا۔ حضرت امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ پیچھے اہل بیت کے شہزادے بھی موجود ہیں۔ حر کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہوئی دل تک پہنچی اور اثر کرتی چلی گئی، جس طرح بجلی کا تار اثر کرتا ہے، روحانیت کا بھی کنیکشن لگ گیا۔ حر، اس نے یزیدی ٹوپی کو اتارا، یزیدی تلوار کے 2 ٹکڑے کیے اور یزیدی سواری سے نیچے اترا، وضو کیا اور امام حسین کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حر روتا ہوا آیا، عرض کی حضور مجھے غلطی کا احساس ہوا، میں نے ان مخدرات کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو تلواریں دکھا کر روکا ہے، حضور میری غلطی کو معاف فرمائیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں حر اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے ہمارا مقام کیا ہے تو ہم تمہیں صرف معاف ہی نہیں کرتے، انت حر من النار، جا تو دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہے، دوزخ کی آگ سے بھی۔ اور ایک فکرے سے حضرت حر جہنمی ہو کر جنتی ہو گئے، یزیدی ہو کر حسینی ہو گئے۔ اور بیوقوف، جب ایک نماز پڑھی جائے، جو جنتی تھا جہنمی تھا جنتی ہو گیا، جو یزیدی تھا حسینی ہو گیا، تو کربلا سے پیغام تو سنو کیا آ رہا ہے۔ فرمایا جس نے میرے پیچھے ایک نماز پڑھی جہنمی تھا جنتی ہو گیا، تو جس نے میرے نانا جان کے پیچھے زندگی کی ساری نمازیں پڑھی ہیں، ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا، فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا، عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا، جنہوں نے زندگی کی ساری زندگی کی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی۔ مجھے بتاؤ جن نے زندگی کی ساری نمازیں میرے نانا جان کے پیچھے پڑھی ہیں ان کی شانوں کا کون اندازہ کرے۔ اور حضرت حر خود آئے، حضرت عمر بن خطاب کو حضور نے مانگ کر لیا ہے، مانگا کہ نہیں؟ اللہم اعز الاسلام بے ایمان عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو غلبہ دینا ہے تو عمر کو مسلمان کر دے، عمر مجھے دے دے۔ حر بخود خود آئے ہیں اور عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے، میں حیران ہوتا ہوں جو خود آیا اسے مان رہے ہو، جس کو حضور نے مانگا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کرامت ہے امام حسین کی، عمر معجزہ امام الانبیاء کا، ماننے پہ آ جاؤ تو کرامت مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو معجزہ نہیں مانتے۔ سنی وہ ہے جو کرامت بھی مانتا ہے معجزہ بھی مانتا ہے۔ ہم کسی صورت میں نہ خلفاء کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے شہزادوں کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری رگ رگ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے، اور سنی ہے ہی وہ جو کسی صحابی کا بھی بے ادب نہیں اور کسی اہل بیت کے شہزادے اور شہزادی کا بے ادب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔